السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر مسٹر مودی، یہ آج کی رات ہے، 2024 کی رات ہے، اور یہ رات ہے 8:02 ہو رہے ہیں، اور مجھے ہر طرف لگ رہا ہے کہ سیلیبریشن منایا جا رہا ہے اس بات کے اوپر کہ آپ نے عوام الناس کو رام مندر بنا کر دیا۔ واقعاً یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ واقعاً اچھی بات ہے کہ بات ڈیموکریسی کے لیے اچھی بات ہے۔ مسٹر مودی، یقین کریں ہم نے آپ سے محبت کری تھی۔ میں میری عوام سے لڑتا تھا اس بات کی کہ مسٹر مودی ایک سمجھدار آدمی ہے، جن کو واقعاً سمجھ ہے ڈیموکریسی کی، لیکن آپ کے کچھ لاس ایونٹ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ایک جاہل آدمی ہو سر ایک گھٹیا آدمی ہو۔ اگر آپ کو واقعاً رام مندر بھی بنانی تھی نا، تو کم سے کم وہ 30 کروڑ عوام کا، 20 کروڑ عوام کا یا 25 کروڑ عوام کا دل نہیں توڑتے آپ، اس کو سیلیبریشن والی ایونٹ نہیں دیتے، جبکہ آپ کو چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے لیے آپ پیکج دیتے کہ مسلمانوں نے رام مندر کے ایونٹ میں حصہ لیا، کہ چلو ٹھیک ہے، ان کے کورٹ سے ہارنے کے بعد، سپریم کورٹ نے جو ڈیسیزن دی اس کے بعد انہوں نے صبر سے، تحمل سے کام لیا، تو آپ ان کو مبارکباد دیتے، آپ ان کا شکریہ ادا کرتے، آپ بولتے کہ انہوں نے ڈیموکریسی نبھائی ہے، آپ ان کے لیے نئے پیکج لاتے، آپ بتاتے ہیں کہ 23 کروڑ عوام کے ٹیکسز ہندوستان میں یہ پے کرنے والے اتنے ہیں جی ایس ٹی کی شکل میں، اور اتنی جی ایس ٹی میں کہ مسلمانوں نے کبھی اپنے ملک کو نہیں بیچا، انہوں نے اس کی بینک کو نہیں لوٹا، انہوں نے ناجائز پیسے نہیں کھائے، انہوں نے کرپشن نہیں کیا۔ ہندوستان میں اگر کوئی عوام سب سے کم کرپٹ ہے اور سب سے مخلص ہے اپنے ملک کے لیے، تو وہ صرف کمیونٹی ہے مسلمانوں کی۔ آپ اگر تحقیق کرنا چاہیں نا مسٹر مودی، آپ کو چیلنج ہے، یہ 70 سال کا چیلنج ہے میرا آپ کو، کہ جتنے ٹیکس مسلمانوں نے بھرے ہیں ہندوستان میں، ویٹ کی شکل میں، ایکسائز ڈیوٹی کی شکل میں، جی ایس ٹی کی شکل میں، کبھی انہوں نے اس چیز کا کوئی فائدہ اٹھایا ہے؟ کوئی پیکج کو گورنمنٹ کے ناجائز استعمال کرا ہے؟ آپ کو زیرو ملے گا سر۔ اب عوام الناس کے سامنے یہ چیز پیش کرے نا، مجھے نہیں پتا آپ کی میڈیا کون سا سستا والا نشہ کرتی ہے، گھٹیا والا نشہ کرتی ہے، یا کوئی چوتیا عوام ہے جو ہندوستان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ لوگ پیدا کہاں سے ہوتے ہیں، کس طرح کی کمیونٹی ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ عوام کیا ہے، ڈیموکریسی کیا ہے، ڈیموکریسی میں ٹیکسز کا کیا ہے، کس طرح حکومت چلتی ہے۔ حکومت آپ کے پیجامے، آپ کی پتلون، آپ کی سیکورٹی، آپ کی گاڑی، آپ کے کھانے، آپ کے آمدار کے کھانے، آپ کے قازار کے کھانے، سر یہ میرے ٹیکسز ہے۔ آپ کے عوام نے بھی دی ہوگی نا سر، انکار نہیں ہے، لیکن میری عوام نے کرپشن نہیں کیا ہے، میری عوام سول سروسز میں زیرو ہے سر، وہ سول سروسز میں زیرو ہے، تو ہم کو کرپشن کا موقع بھی نہیں ملتا نا سر۔ سر ہم بینک کو نہیں لوٹتے سر آپ سمجھ پا رہے ہم بینک کو نہیں لوٹتے، ہم کرپشن میں زیرو ہے سر۔ ہندوستان کی تمام عوام میں 0% آف کرپشن کسی کا ہوگا تو ہم ہندوستانی مسلمانوں کا ہوگا۔ یہ ملک میرا ہے سر، آپ بیچ کے کھا رہے ہیں سر اس کو، میری عوام کے ٹیکسز کو ناجائز یوز کر رہے ہیں سر آپ کی میڈیا، آپ کے خاصدار۔ سر پلیز پلیز سر، پلیز سر، پلیز سر، بہت گھٹیا عمل تھا سر آپ کا، سر دل ٹوٹا ہے سر دل رویا ہے سر کسی کی موتا پہ نا باجے نہیں لگاتے سر نہیں لگاتے۔ دشمن اگر مر جاوے نا سر، تو اس پہ باجے بجا کر اس کا سیلیبریشن کرنا از دا چوتیا پٹھنگ ہے، غلط چیز ہے سر۔ میں تو تمہارا ہوں نا سر، میں وہ تاریخ
تمہیں لگتا ہے کہ تاریخ کیا ہے؟ آپ ہندوستان کی مسلمانوں کی تاریخ سننا چاہو گے سر؟ سر کبھی آپ کے دانشمندوں کو لا کے بات کریں گے نا سر، بہت مزہ آئے گا سر۔ اپن دنیا کے جتنے شانے ہیں نا، اس سارے شانوں کو بٹھاتے ہیں، اپن ڈی این اے چیک کرتے ہیں سر، اپن ڈی این اے چیک کرتے ہیں کون ہندوستان کا ہے اور کون باہر کا ہے، اپن چیک کرتے ہیں ڈی این اے، کون یہاں کا ملک رہواسی ہے، یہ ملک کس کا ہے۔ سر میں عرب سے نہیں آیا ہوں سر میں انڈین ہوں سر میں نے اسلام قبول کیا، میرے آب و اجداد نے قبول کیا، وہ آرین کے ظلم سے سر، وہ اس سوسائٹی سے میرے باپ دادوں نے اسلام قبول کیا جس میں جینے کا حق نہیں تھا سر، جہاں پہ برہمن بات تھا، برہمن تھے، شودر تھے، ویشو تھے، اور ظلم تھا سر، ظلم سے تنگ آ کر ہم نے اسلام قبول کیا رہے گا۔ لیکن ایک خدا سر، کبھی قرآن کو بھی تو پڑھ لو سر، امپریس ہو جائے گے سر، آپ امپریس ہو جائے گے سر۔ آپ کے پاس بہت دانشمند لوگ ہیں نا، سب مل کے قرآن پڑھو سر، عوام کو اس کے ترجمے بھی پڑھاؤ سر۔ آپ کی میڈیا کو بولنا سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک قرآن کا ترجمہ کر کے بتائیں، اور وہ پورے قرآن کے ترجمے تم سے کون سا ایونٹ تھا سر، آپ سے کوئی لینا، مسلمانوں کا آپ سے لینا دینا، یہ قرآن جب نازل ہوا نا سر، تب آپ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، قرآن کی آیات دوسروں کی، اس کا ایونٹ دوسروں کا۔ سر یہ میڈیا کو حق ہے کہ وہ میڈیا میں بات کر سکے سر۔ تاریخ مجھے پتا ہے سر، یہ نفرتیں جو آپ نے بوئی ہے نا سر، یہ نفرتوں کو ختم کرنے کو صرف سوچو آپ، یہ نفرتیں آپ ختم نہیں کر سکتے مسلمانوں کے دل سے۔ آپ نے یہ ایونٹ کا وہ گھٹیا عمل کرا، ہندوستان کے بدترین گھٹیا لوگوں کے رہنماؤں میں ایک نام لیا جائے گا جس کا نام مسٹر مودی ہوگا۔ آپ ایک گھٹیا آدمی ہو، ایک ایسے گھٹیا آدمی ہو جس نے ہندوستان کی ماڈرن ڈیموکریسی کو برباد کیا۔ ہندوستان کی ترقی میں آپ نے وہ کیل لگائی ہے جس کی معافی میں نہیں جانتا کس طرح ہوگی، لیکن یقین کرے آپ کے یہ عمل تاریخ میں لکھے جا چکے، آپ کا یہ عمل محفوظ ہو چکا، اور آپ یہ بدنامی سے، اس گھٹیا چیز سے اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے سر۔